بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، آج کی یہ ویڈیو اسلامی تاریخ کے ایک بااثر عالم الحکیم ترمذی کے نظریات کو ایک جامع جائزہ پیش کرتی ہے۔ ہم اس کے مخصوص بصیرت کو بیان کر رہے ہیں اور یہ کہ وہ دوسرے مذہبی فریم ورک سے کیسے متصادم ہے۔ ان کے تحریروں کو تلاش کر کے ہمارے مقصد علم اہلیات کے شعبے میں ان کی شراکت کے بارے میں گہرائی سے آگاہی کرنا ہے۔ تو دوستو، ان چند کاموں میں سے ایک جو صرف ان کے مذہبی نظریات پر مشتمل ہے، ان کے شیعوں کی تردید ہے۔ الرد الفیدہ، جہاں وہ ابو بکر اور عمر کی طرف سے خلافت کے حق کے شیعوں کے رد کرنے کی تردید کرتا ہے۔ وہ خود خلافت اسلامی حکومت کے تصور کی بھی وضاحت کرتا ہے اور کون اس کا اہل ہے۔ انہوں نے دونوں گروہوں کے درمیان اس تنازع پر بھی تفصیلی بات کی ہے کہ آیا ایمان ایک بار حاصل کر لینے سے بڑھ سکتا ہے یا کم ہو سکتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ ایمان بذات خود بڑھتا یا گھٹتا نہیں ہے، بلکہ اس کے اصطلاح حد اور درجہ سے میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ سورج اور سورج کی روشنی کی مثال، ہم سورج کی روشنی کو بڑھتے یا گھٹتے نہیں دیکھتے، بلکہ زمین پر سورج کی روشنی میں اضافہ اور کمی دیکھتے ہیں۔ اس طرح اس نے استدلال کیا کہ یہ نقطہ نظر کی بات ہے کہ کون سا گروہ درست ہے، اور جس گروہ نے کہا کہ ایمان بڑھتا ہے، اور اس کی بھی صحیح تشریح کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ ایمان کے اثرات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو دوستو، اس انسانی اعمال کے حصول میں یقین رکھتے ہوئے التمریزی نے یہ بھی استدلال کیا کہ عقیدہ حاصل ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک عمل ہے، لیکن یہ کہ عقیدہ عقل حاصل کرنے کا اعلیٰ خدا کی طرف سے عطا کردہ تحفہ ہے۔ الترمذی نے برائی کے مسئلے کے جواب میں اس کا استعمال کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیکی اور برائی خدا کی طرف سے اس کے الہی کردار سے ہیں، بلکہ انسان کی طرف سے بھی وہ اپنے اعمال سے حاصل کرتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ خدا اپنے کردار کے لیے جواب دہ نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہے۔ آخر میں اس نے یہ کہتے ہوئے کہا کہ برقرار رکھا کہ جنت اور جہنم ختم نہیں ہوں گے، یہ کہتے ہوئے کہ آیت کی طرف سے تجویز کردہ فنا ہونا، سب کچھ فنا ہو جائے گا سوائے اس کے کہ معدومیت مستقل طور پر چلا جانا سے مختلف ہے۔ یہ کہتے ہوئے کہ وہ دونوں فنا ہو جاتے ہیں لیکن نہیں ہوتے، معدومیت کی تابع کام کرتا ہے۔ اس کے مطابق وہ پہلا اور ابن عربی کے زمانے تک واحد صوفیانہ مصنف ہے جس کے تحریروں میں صوفیانہ تجربے، بشریات، کائناتیات اور اسلامی اہلیات کا وسیع تر مجموعہ موجود ہے۔ ترمذی کا نظام فکر ایک پرانے اسلامی نظریہ کا نمائندہ ہے جس نے ابھی تک شعوری طور پر ارسطو کا نوعیت کو ناصر کو ضم نہیں کیا تھا۔ اس کے 62 ایڈیشن اور 108 ٹائٹل تھے۔ ان کی تصانیف کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: تفسیر، قرآن تفسیر، حدیث نبوی، روایت، فقہ، عربی اصطلاحات، بشریات اور نظریہ سنت۔ ان کے کچھ کام یہ ہیں: نوادر الصلوات فی المرفع، حدیث الرسول، رسول کی روایت کے علم سے نکلنے والے منفرد اصول، نایاب حدیث کا مجموعہ۔ یہ 391 بائیوں پر مشتمل ہے۔ تو دوستو، ان کی بہت سی کتابیں ہیں جو کہ پڑھنے کے قابل ہیں، جیسا کہ غور الاسمر، چیزوں کی گہرائی، المنہات، مذہبی معناتیں، العقیس، دانشمند، قرآن و سنت سے عکس کردہ تمثیلوں کی کتاب، عربی میں اصلاحی تقریرات پر مترادف کا ممکن، حقیات الودامیہ، انسان کی فطرت کے بارے میں کتاب، ادب النفس، روح کی پرورش، الرد علی الملاتیہ، اس کا جواب جو خدا کے صفات کا انکار کرے، خاتم الاولیاء، اولیاء کا راستہ،
کتاب الصلاۃ المقصدہ، نماز اور اس کے مقاصد کے بارے میں کتاب، کتاب الحج اور الحرسرائی، حج اور اس کے راز کے بارے میں ایک کتاب، الحیات، احتیاط کی کتاب، کتاب الجمال اور الضلع المعرفات، جملوں کے بارے میں ایک کتاب جو معلوم ہونے چاہیے، تحصیل نظیر القرآن، قرآن میں پولیسمی، العقل اور الہوا، عقل اور جذبہ مخالف، کتاب التوحید، کتاب توحید، کتاب المسائل اور مقنوع، مخفی مسائل کی کتاب، جواب کتاب عثمان بن سعید بن علی، عثمان ابن سعید کی کتاب کا جواب دلیل سے، بیان الاقاسبی، کمانے والے پر خطبہ، یہ ان کی بہت مشہور کتابیں ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، کل ہم اسلامی اسکالر اور صوفی رہنما ابو الحسن الشاذلی کی سوانح یاد کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔